السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ویلکم ہے آپ کا آیت کوکنگ فوڈ میں۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک برگر کی ریسپی جو کہ بہت ہی جھٹپٹ تیار ہوتی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو میں آج اپنے بچوں کے لیے اسپیشل یہ برگر بنا رہی ہوں، بہت ہی سمپلی ہے، تو بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ریسپی مزے کی لگ رہی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ تو یہ برگر بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹپٹ یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا، اس میں آئل شامل کر دوں گی، 2 سے 3 چمچ یہاں پہ میں نے آئل لیا۔ اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن۔ یہاں پہ تقریباً 300 گرام میرے پاس چکن ہے جو کہ بون لیس ہے۔ اس کو اچھے سے میں فرائی کر لوں گی، اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہونے والی ہے۔ یہ دکھنے میں جتنی مزے کی لگ رہی ہے، کھانے میں اس سے بھی زیادہ یہ ڈیلیشیس تیار ہوتی ہے۔ تو جب اس کا چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ، آدھا چمچ ہی کٹی ہوئی لال مرچ اور آدھا چمچ اس میں لہسن پاؤڈر اور یہ 2 پنچ میں نے یہاں پہ ادرک پاؤڈر کے شامل کر دیے۔ یہ میں نے چھوٹے چمچ کا استعمال کیا، یہاں پہ میں نے بڑا چمچ نہیں لیا۔ تو اچھے سے اب ہم اس کی بھنائی کر لیں گے۔ آپ اگر زیادہ سپائسیز چاہتے ہیں تو آپ اس میں مسالہ جات کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 چمچ سویا سوس اور 1 چمچ یہاں پہ میں نے چلی سوس کا شامل کر لیا۔ اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اور چکن ہمارا گل جائے۔ اب اس میں نے 2 پنچ تقریباً میں نے نمک شامل کر لیا۔ نمک میں نے زیادہ اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے۔ تو اب اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اپنے ہی پانی میں کوک ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی ریلیز کر دیا۔ تو ہم اب اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے۔ یہ چکن اس طرح سے بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے، بالکل تکا فلیور لگتا ہے۔ اس میں ہم نے کوئی اس طرح کے سپائسز نہیں ڈالے، بالکل گھر کے مسالہ جات سے ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے ایک بڑا پین لے لیا، تو انڈا میں اچھے سے پھینٹ لوں گی جس میں نے دھڑا مرچ ڈالی اور نمک شامل کیا۔ اچھے سے اس کو پھینٹ لیں گے۔ اور یہاں پہ اب میں نے ایک پین لیا، پین میں بھی میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون گھی کے شامل کر لوں گی اور اچھے سے اس کو گرم کر لوں گی۔ اور اس طرح سے ہم پین پہ چاروں طرف پر اچھے سے پھیلا دیں گے، یا آپ اس کو برش کی مدد سے گریس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے۔ پھر یہ جو ہم نے انڈا پھینٹا تھا تو اب ہم اس میں اس کو شامل کر کے اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے صرف 1 انڈا لیا ہے۔ یہ ایک انڈا کر کے ہم نے تمام انڈے فرائی کر لینے جتنے آپ نے یہ برگر تیار کرنے ہوں۔ یہاں پہ میں 4 برگر تیار کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح سے میں 1 بائی 1 انڈا اسی طرح سے تھوڑی سی لال مرچ اور نمک شامل کر کے انڈا فرائی کر لوں گی۔ اسی طرح سے ہم باقی بھی انڈے فرائی کر لیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے میں پھیلا لوں گی اور دوسری سائڈ پہ یہ بن گرم کر لوں گی، جو کہ برگر بن لمبائی والی سائز کے ہیں، یعنی کہ گول بن نہیں ہے یہ۔ تو یہ آپ گول بن میں بھی یہ برگر تیار کر سکتے ہیں، بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ ایک برگر لے لیں گے۔ یہاں پہ میں نے سیلڈ بھی کٹنگ کر لیا۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ مایونیز لگا لی۔ مایونیز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ تو یہاں پہ ہم اب مایونیز سپریڈ کر لیں گے اچھے سے چمچ کی مدد سے۔ اب جو ہم نے چکن تیار کیا تھا، چکن کو ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر لگا لیں گے اور یہ اس کے اوپر اب اس طرح سے ہم سیلڈ بھی رکھ دیں گے۔ بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے چیز کا ایک سلائس لے لیا جو کہ ایڈمز کی برگر چیز ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو اٹھا کے اس سلائس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے۔ اگر میں اس طرح سے پورا رکھ دیتی تو یہ دونوں سائڈ سے باہر آ جاتا،
تو اس لیے میں نے اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو لمبائی میں رکھ لیا۔ اگر آپ کے پاس سمپل چیز ہے تو آپ سمپل چیز بھی لگا سکتے ہیں۔ اب برگر کے دوسری سائڈ پہ میں نے ٹماٹر کیچپ اور انڈا جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو لگا دیا اس طرح سے۔ تو اگر آپ کے پاس پلین چیز ہے تو آپ پلین چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اگر باربیکیو سوس پسند ہے تو اس کے اوپر باربیکیو سوس بھی لگا دیں، تو اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے، بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو جس نے اس کو ٹرائی نہیں کیا تو وہ ضرور کرے۔ تو اس طرح سے اس کو اب ہم پیک کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برگر تو ہو گیا تیار۔ اب اسی میتھڈ سے ہم دوسرے برگر بھی تیار کر لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بان لیے، پھر مائونیز لگائے، پھر چکن رکھا، چکن کے اوپر سیلڈ کے اوپر ہم نے انڈا لگا دیا، پھر چیز لگا دی۔ اب میں آپ کو دونوں طرح کی چیز لگا کے دکھا رہی ہوں۔ تو اب اس کو کیچپ، مائونیز یا چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کے یہ تیار ہوتے ہیں برگر، بالکل سمپل طریقے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔